ولیوں کے قریب ہے تو جنتی ہے۔ اگر بنی اسرائیل کے ولیوں کے قریب ہو، 100 کا قاتل بھی ہو تو جنتی ہو جاتا ہے۔ ان میں غریب نواز تو کوئی نہیں تھا، ان میں خواجہ غریب نواز تو کوئی نہیں تھا۔ اس دور کے امت کے ولیوں کی طرف منہ کرنے والا اگر جنتی ہے، مجھے منبر کے تقدس کی قسم خواجہ غریب نواز کی نوکری کرنے والا بھی جنتی ہے۔ اور صرف ایک حدیث نہیں، بہت ساری حدیثوں سے ثابت ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام سے پوچھا گیا کیف تقول فی رجل احب قوما ولم یلحق بهم، یا رسول اللہ ان لوگوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، اس بندے کے بارے میں جو پیار تو کرتا ہے پاکوں سے، سارے کام ان جیسے نہیں کرتا، جس طرح ہم غریب نواز کے نوکر ہیں، غوث پاک کے نوکر ہیں، لیکن ہمارے سارے کام تو ان جیسے نہیں ہیں نا۔ اب پوچھنے والے صحابی ہیں اور جواب دینے والے رسول اللہ ہیں علیہ السلام، اور صحابی نے پوچھا حضور کیا ہوگا ان کا؟ فرمایا المرء مع من حبا، میں اللہ کا نبی اعلان کر رہا ہوں اللہ اس بندے کا حشر اسی سے کرے گا جس سے وہ بندہ پیار کرتا ہے۔ پیار ہوگا غوث اعظم سے، حشر ہوگا غوث اعظم کے ساتھ، پیار ہوگا خواجہ غریب نواز سے، حشر ہوگا خواجہ غریب نواز کے ساتھ، پیار ہوگا نظام پاک سے، حشر ہوگا نظام پاک کے ساتھ۔ سنیو تمہارے مقدر کو سلام، کوئی اللہ والا ایسا نہیں ہے جس سے سنی پیار نہ کرتے۔ تو ہم خوش قسمت لوگ ہیں کہ ہمارا حشر بھی اللہ کے ولیوں کے ساتھ ہو۔ حضرت خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں کہ جتنے میرے سلسلے میں مرید ہیں، اور صرف خواجہ غریب نواز کا ہی فرمان نہیں، غوث پاک سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے جہنمیوں کا رجسٹر دیکھا ہے، میرے کسی چاہنے والے کا ان میں نام نہیں، میرے کسی چاہنے والے کا ان میں نام نہیں۔ بڑا سادہ سا جملہ کہہ رہا ہوں، جو ولیوں سے جلتے ہیں انہیں جلنا پڑے گا، اور جو ولیوں سے پیار کرتے ہیں خدا ان کو نہیں دیکھے گا، ولیوں کو دیکھ کے انہیں جنتی کر دے گا۔ ہم مقدر کے حوالے سے کتنا اچھے ہیں کہ اللہ نے ہمیں پاکوں کا نوکر بنایا ہے، پاکوں کا غلام بنایا ہے، اور پاکوں کا پیار اس وقت تک سینوں میں آ ہی نہیں سکتا جب تک وہ سینے خدا کو پسند نہ ہو۔ آج اگر غریب نواز سے ہم پیار کر رہے ہیں تو اس میں ہمارا کمال نہیں، غوث اعظم سے ہم پیار کرتے ہیں تو اس میں ہمارا کمال نہیں، امام احمد رضا سے ہم پیار کرتے ہیں تو اس میں ہمارا پیار کمال نہیں۔ اللہ نے کرم کیا، ہمارے دلوں کو پسند کر لیا اپنے پاکوں کے پیار کے لیے۔ اور حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف لے گئے، بیت اللہ شریف میں حاضری دی، اور یہ سلسلہ چشتیہ کا بھی عجیب رنگ ہے۔ خواجہ غریب نواز کو بیعت کیا حضرت خواجہ عثمان ہاروری نے، تو کہا میں نے تمہیں خدا تک پہنچایا، ادھر ہاتھ میں ہاتھ لیا، ادھر کہا خدا تک پہنچایا۔ حضرت خواجہ غریب نواز نے کتب پاک کو مرید کیا، ادھر ہاتھ میں ہاتھ لیا، ادھر کہا خدا تک پہنچایا۔ حضرت کتب پاک نے بابا فرید الدین گنج شکر کو مرید کیا، ہاتھ میں ہاتھ لیا اور کہا خدا تک پہنچایا۔ اور حضرت خواجہ بابا فرید الدین گنج شکر نے نظام پاک کو مرید کیا، کہا کہ میں نے تجھے خدا تک پہنچایا۔ یار یہ کیسے بندگان خدا ہے کہ جس کا ہاتھ ان کے ہاتھ میں آ جاتا ہے اسے فوراً خدا تک پہنچا دیتے ہیں۔ اور حضرت خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں بندے کا اپنے رب سے کم از کم اتنا تعلق ہونا چاہیے کہ جو کچھ بندہ کہہ دے خدا کر دے۔ یہ بات ذرا ہماری سطح سے اوپر کی سطح کی ہے۔ ہم تو التجائیں کرتے رہتے ہیں، پھر سوچتے ہیں جی دعائیں مانگ مانگ کے تھک گئے اور ہمارا کام ہی نہیں ہوا۔ اور خواجہ غریب نواز کہتے ہیں بندے کا اپنے رب سے کم از کم اتنا تعلق ہونا چاہیے کہ جو بندہ کہہ دے خدا کر دے۔ یہ تو کم از کم تعلق ہے، خدا ہی جانتا ہے اس تعلق کے کمال کا عالم کیا ہوگا۔ لیکن یہ بات کرنے والے حضرت خواجہ غریب نواز ہیں۔ اور اگر آپ حدیث پاک پڑھیں، اللہ خود فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے،
کہ جب میں کسی بندے سے پیار کرتا ہوں والا انسان اگر وہ بندہ مجھ سے مانگے کوئی سوال کرے، یا اللہ کیا سوال کرے؟ فرمایا کوئی قید نہیں، سالہ فعل متعدی ہے، مفعول کا ذکر نہ ہو مفید عموم ہوتا ہے، لیکن آپ سمجھیں جو بات میں سمجھا رہا ہوں۔ یا اللہ کیا مانگے؟ فرمایا جو کچھ مرضی ہے مانگے۔ یا اللہ کب مانگے؟ فرمایا جب مانگے۔ یا اللہ کتنا مانگے؟ فرمایا جتنا مانگے۔ یا اللہ کیسے مانگے؟ فرمایا جیسے مانگے۔ نہ کب کی قید، نہ کتنا کی قید، نہ کیسے کی قید، نہ کس کے لیے قید، کوئی قید نہیں۔ فرمایا اب محبوبوں پہ قیدیں نہیں لگائی جاتی، محبوبوں پہ پابندیاں نہیں لگاتی، جو کچھ مرضی ہے مانگے میں عطا کر دیتا ہوں۔ اگر وہ کہتے تو چور کو کتب بنا دے میں بنا دیتا ہوں، اگر وہ کہتے تو جاہل کو عالم بنا دے میں بنا دیتا ہوں، اور اگر وہ پاؤں کی ٹھوکر مار دے میں مردے جلا دیتا ہوں، اور اگر وہ کہہ دے تو میں جہنمی کو جنتی بنا دیتا ہوں۔ پتہ نہیں یہ حدیثیں لوگ کیوں نہیں پڑھتے؟ فرمایا جو کچھ میرا بندہ کہتا ہے میں کر دیتا ہوں۔ چور کو قطب بناتا ہوں، بناتا اللہ ہے، کہتا بندہ ہے۔ جاہل کو عالم بنا دیتا ہوں، جہنمی کو جنتی بنا دیتا ہوں۔ اور اس پر حدیث گواہ ہے، جہنمیوں کو کہا جائے گا صفیں بنا کے کھڑے ہو جاؤ، اور جنتیوں کو کہا جائے گا گزرو ان کے آگے سے۔ جنتی آگے سے گزرنے لگیں گے تو جہنمی ایک اللہ والے کا دامن پکڑے گا اور کہے گا اما تعرفونی، حضرت آپ نے مجھے پہچانا نہیں میں کون ہوں؟ اللہ کے بندے کون ہے تو؟ کہا انا الذی سقیتک شربۃ، میں وہ ہوں جس نے آپ کو پانی کا گھونٹ پیش کیا تھا۔ دوسرا آئے گا وہ دامن پکڑے گا اور کہے گا اما تعرفونی، حضرت آپ نے مجھے پہچانا نہیں میں کون ہو؟ کہا انا الذی وہبت لک وضوءا، میں نے آپ کو وضو کے لیے پانی پیش کیا تھا۔ اب آپ خدمت دیکھ لیں، ایک کہتا ہے پانی کا گھونٹ پیش کیا تھا، اور ایک کہتا ہے کہ وضو کے لیے پانی پیش کیا تھا۔ میری طرف دیکھو، مزہ نہ آ جائے قیامت کے دن غریب نواز کا دامن پکڑا ہو اور بندہ کہہ رہا حضور میں آپ کا لنگر چلاتا تھا۔ غوث پاک کا دامن پکڑا ہو بندے نے اور کہہ رہا حضور میں آپ کی گیارہویں مناتا تھا۔ لنگر بھی تو ان کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے نا۔ ایک کہتا ہے پانی کا گھونٹ، دوسرا کہتا ہے وضو کروایا تھا۔ اللہ کے بندوں کیا چاہتے ہو؟ کہا ہمیں ساتھ لے چلو وگرنہ جناب بھی رک جائیں۔ اب جہنمیوں کی صف سے دو بندے نکل کے کھڑے ہیں اور ان پر موریں بھی لگی ہوئی ہیں جہنم کی، پکے جہنمی، رجسٹرڈ قسم کے جہنمی جن پر موریں لگ چکی ہیں، فیصلہ ہو چکا، وہ دامن پکڑ کے کھڑے ہیں۔ اب اللہ کا بندہ یہ نہیں کہے گا کہ اللہ تو کسی کی نہیں سنتا میں کیا کروں، یہ تو بڑی منحوس سوچ ہے۔ اللہ کسی کی نہیں سنتا یہ کس نے کہا ہے؟ میں منبر پر بیٹھ کر کہہ رہا ہوں اللہ ہر کسی کی سنتا ہے، کوئی سنانے والا بنے۔ رسول اللہ علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، جس آنکھ سے ایک آنسو خوف خدا کی وجہ سے بہ جائے وہ بندہ کبھی جہنم میں نہیں جائے گا۔ صرف ایک آنسو، بھئی آنسو بہایا میں نے، گناہ بخشے گے میرے، یا اللہ ایک آنسو بہانے سے تو اتنا راضی ہو گیا۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندے اگر تجھے ڈر کے رونا آتا ہے تو مجھے تیرے گناہوں کو دھونا بھی آتا ہے۔ آنکھ ہماری اپنی ہے، وجود بھی ہمارا اپنا ہے، اگر ایک آنسو سے ہمارا ظاہر اور باطن دھل سکتا ہے تو دھو نہیں لینا چاہیے۔ مالی نقصانات پر، دوسرے نقصانات پر ہم روتے ہیں، کبھی قبر اور آخرت کے لیے بھی روئے۔ اور یہ بڑا جھوٹ ہے کہ عاشق رسول ہے ہمیں کیا پرواہ ہے۔ میں منبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں جتنا بڑا عاشق رسول ہوگا اتنا ہی خوف خدا زیادہ ہوگا۔ عشق رسول خدا سے بے نیاز نہیں کرتا، یہ تو خدا کا خوف دلاتا ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں سرکار نے فرمایا 70,000 پکے جہنمیوں کو اللہ میرے عثمان کے کہنے پہ جنتی کر دے گا۔ لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ بِشَفَاعَةِ عُثْمَانَ 70,000 رَجُلًا كُلُّهُمْ قَدِ اسْتَوْجَبَتْ لَهُمُ النَّارُ أَوْ كَمَا قَالَ۔ سرکار نے فرمایا 70,000 پکے جہنمیوں کو اللہ عثمان غنی کی سفارش پہ جنتی کر دے گا۔
پیار سے کہیے سبحان اللہ۔ میں یہاں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، ارے جس نبی کے صحابی کے کہنے پہ اللہ 70,000 پکے جہنمیوں کو جنتی کرے گا، خدا ہی جانتا ہے مصطفیٰ کی شفاعت کا عالم کیا ہوگا۔ جب محمد عربی علیہ السلام بخشوائیں گے تو اس شفاعت کا عالم کیا ہوگا۔ اب حضرت عثمان غنی جن کے کہنے پہ 70,000 جہنمی جنتی بنے، اور جو جنت میں میرے نبی کے ساتھی ہیں، بتاؤں وہ کتنا خوف خدا میں روتے تھے۔ جب کبھی قبر کا ذکر چھڑتا عثمان غنی کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے، اور کتنا روتے، حتی یبل لحیتہ، یہاں تک کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی، آنسو سے تر ہو جاتی داڑھی مبارک، پوری داڑھی آنسو سے تر ہو جاتی روتے روتے۔ میں اس بندے کی بات کر رہا ہوں، قرآن جس کے جنتی ہونے کا گواہ ہے، میں اس بندے کی بات کر رہا ہوں جس نے میرے نبی سے جنت خریدی ہے، میں اس بندے کی بات کر رہا ہوں جس کے کہنے سے اللہ 70,000 جہنمیوں کو جنت عطا کرے گا۔ وہ قبر کا ذکر آئے تو رو دیتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے یاد قبر میں روتے ہی عاشق رسول ہیں۔ حضرت عثمان غنی سے بڑا عاشق کون ہوگا؟ اب تو کوئی صحابہ جیسا پیدا ہی نہیں ہو سکتا۔ وہ قبر کے خوف میں روتے ہیں، یاد رکھنا روتے وہی ہیں جن کا مقدر اچھا ہوتا ہے۔ ایک جملہ جو میں اور کہوں گا تو آپ کے مزاج میں بہار آ جائے گی۔ میں روؤں اپنے لیے، گناہ بخشے جائیں میرے، آپ روئیں اپنے لیے، گناہ بخشے جائیں آپ کے۔ کیا کہنا اس امت کے مقدر کا جس کے لیے میرا نبی روئے؟ کیا کہنا اس امت کے مقدر کا جس کے لیے میرا نبی روئے اور رو رو کے کہے امتی امتی، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ رب کائنات نے فرمایا جبرائیل جا کر میرے محبوب سے پوچھو روتے کیوں ہو؟ کہا یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ فرمایا حبیب گھبراتے کیوں ہو؟ انا سنرتی کا فی امتے کا، کائنات دیکھے گی ہم آپ کو آپ کی امت کے معاملے میں خوش کر دیں گے، تکلیف نہیں دیں گے۔ تو یہ تو بڑا گھٹیا انداز ہے کہ اللہ کسی کی نہیں سنتا، اللہ ولیوں کی بھی سنتا ہے، نبیوں کی بھی سنتا ہے۔